صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھی اللہم کفر کے چھٹے بادل آمینہ گھرانے سے، کفر کے چھٹے بادل آمینہ گھرانے سے، کفر کے چھٹے بادل آمینہ گھرانے سے، کفر کے چھٹے گھرانے سے سارا جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے، بہت خوب ماشاء اللہ۔ کفر کے چھٹے بادل آمینہ گھرانے سے، جن کی دونوں عالم میں دائمی حکومت ہے، جن کی دونوں دائمی حکومت ہے، پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بھی وہ نہ شرمائے بکریاں چرانے سے، اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیٰ لکھ لو، اپنے اپنے سینوں پر نام مصطفیٰ لکھ لو، نام مصطفیٰ لکھ لو، چوک جائیں گے خود بخود نشانے سے، تیر چوک جائیں گے خود بخود نشانے سے۔ اور یہ آخری بندے وہ خدا کے دل پر وہ خدا کے دل پر ان کے در کا کیا کہنا، ان کے در کا کیا کہنا، چاند خود بھی شرمائے ان کے در پہ جانے، بہت خوب ماشاء اللہ، چاند خود بھی شرمائے ان کے در پہ جانے سے،
کے چھٹے بادل آمینہ گھرانے سے سارا جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے. ماشاءاللہ. ہم تمام کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری بستی میں اتنی ماشاءاللہ نعت النبی کی محفل سجی ہے. اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس بستی کو قبول فرمایا محفل نعت النبی کے سلسلے میں. یا ماشاءاللہ نیت کرے، ارادے کرے، اچھے اچھے سنیں گے اور عشق رسول پیدا کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی جو آپ کو اصل نہ پڑے. اب میں مولانا عبداللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے. لگتا ہے بستی میں کوئی ہے ہی نہیں یار. نہیں ابھی کسی کا بینڈ باجا ہوتا تو کب سے سب کا بینڈ بج گیا ہوتا. بغیر بلائے لوگ چلے آئے. ہماری مجبوریاں، ہماری پریشانیاں ہمارے اعمال کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر محبت ہوتی تو بغیر بلائے لوگ بیٹھ جاتے. کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ والے نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ دودھ بیچنے والا گلی گلی جاتا ہے، شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ محفل بڑی کامیاب والی محفل ہے. اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اس محفل میں آ کر بیٹھیں اور اس کا مزہ لیں. کچھ اشعار یاد ہیں. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک ہی نظم پڑھتے ہیں، اس لیے چلو دو پڑھ دیں گے انشاءاللہ. پیروں کو مدینے اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر. گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نا.
لگی. السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت خوب ماشاء اللہ مولانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں قدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے. یہ میں قدا سبھی کا ہے قدم قدم بہم چلے. ہمارے ساتھ تم چلو تمہارے ساتھ ہم چلے. نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلے. یہ دوستی کا وقت ہے ملا کے سب قدم چلے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون ولتبعثون كما تستيقظون ولتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ایک کام سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں. ہر ایک کام سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں. میرا اصول ہے پہلے ہم سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز اس کے ہاتھ ہے انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ. محترم حضرات، سب سے پہلے ہم آنے والے مہمانان اعظام کا اپنی طرف سے اصالتاً اور جمیع اراکین جلسہ کی طرف سے نیابتاً خیر مقدم پیش کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم ایھا الاضیاف فی رحاب مسجدنا المسمی بمسمی بمسجد الیاس. آپ آئیں فضائیں مسکرانے لگی. آپ آئیں فضائیں مسکرانے لگی. زندگی زیر لب گنگنانے لگی. سامعین کرام، آج ہم اس کارواں کو آگے بڑھانے سے قبل ہمارے کارواں کی صدارت ایک ایسی شخصیت کو سپرد کر رہے ہیں جو علامہ اقبال کے قول کے پورے طور پر مصداق ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جس سے میری مراد حضرت مولانا مصعب صاحب ہے. لہٰذا اب میں اپنے ساتھی مفتی شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور ہماری محفل کی تائید فرمائیں. بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظم جلسہ نے ابھی جس شخص کا نام لیا ہے صدارت کے لیے، میں اپنی طرف سے اصالتاً اور تمام اراکین و حاضرین کی طرف سے نیابتاً پرزور تائید کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں. سرور و شادمانی موج زن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارواں بن کر کے آئے آپ محفل میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. عزیز ساتھیوں، قبل یہ کہ ہم اپنی محفل کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے میں بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس کے مقاصد کو واضح کیا جائے تاکہ حاضرین کا دماغ اس اہمیت سے بہراور ہو جائے. جی ہاں سامعین، آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس پرفتن دور میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ رہے ہیں، اس دور میں نت نئے نئے فتنوں کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سرفرو لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نہ کسی طرح سے کیچڑ اچھالا جائے، جبکہ وہ تو وہ ذات ہے جن کے متعلق ہمارے اس پروگرام کے روح رواں، جس سے میری مراد حضرت مولانا حبیب صاحب خلیفہ اجل حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم کے ایک موقع پر انہوں نے شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے عنوان پر آج کا ہمارا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے. وہ ذات ہے جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے،
ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، کونین کا سرور ہے، اللہ کا دلبر ہے، برتر بالا قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر حاسدین کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، بدر الدجا، شمس الدہا، خیر الورا، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، جس کو جو اٹھے تو آسمانیوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنسے تو ستاروں کو چمک مل جائے، جس کی خوشی سے جنت چمکنے لگے اور جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، جو کملی اوڑھ کر آئے تو خدا اس سے کہے یا ایھا المزمل، جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا اس سے کہے یا ایھا المدثر۔ لہٰذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمارے دلوں میں ہے، جس کے پیش نظر آج کا یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، اللہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کی شان عظمیٰ کا کیا پوچھنا، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، شمس و قمر، جن و بشر، بحر و بر، شجر و حجر، ارض و فلک، حور و ملک، 14 طبق، عرش و کرسی، سب اس کے محتاج ہے۔ اس کی تخلیقات بے شمار ہیں، لیکن اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا، پھر ان میں بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور افضل الانبیاء والرسل وخاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اس نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، لیکن اپنا پاک کلام اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ لہٰذا ہم اس کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں تالیہ قرآن، قاری خوش الہان جناب محمد قاری ثاقب صاحب کو وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت سے ہو آغاز محفل کا، قرآن کی تلاوت سے ہو آغاز محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ سناؤ نغمہ قرآن کے ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر ہم صاحب انوار ہو جائے۔ قاری ثاقب صاحب ٹیسٹ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ اللہ خلق الإنسان علمه البيان۔ ماشاء اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ اللہ ماشاء اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
اللہ اللہ ماشاء اللہ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. اللہ اللہم زد فزد. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء اللہ تقبل اللہ. اللہم زد فزد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. اللہم بارک فیک. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، کیا ہی اللہ پاک نے اپنے کلام میں چاشنی رکھی ہے. جب کلام ایسی چاشنی والا تو خود کلام کا مالک کیسے چاشنی والا ہوگا. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کی حمد خوانی ہے. سبھی تعریف ہے اس کی، اسی کے حمد خوانی ہے. ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے. کہیں گرمی، کہیں سردی، کہیں بارش، کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے. وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے. حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے. وہی خالق، وہی مالک، وہی اول، وہی آخر، کہے وہ ذات لا ثانی، کوئی اس کا نہ ثانی ہے. حضرات، ابھی آپ تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی. رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا. ملائکہ، زمین تا فلک صف بصف قطار باندھے کھڑے تھے. آئیں اس پر نور ماحول کو تادر قائم رکھنے کے لیے نعت النبی کی طرف رخ کریں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے سرزمین گومتی پور کی عظیم الشان شخصیت، جس سے میری مراد مولانا عبداللہ صاحب گومتی پور ہیں، کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں. محترم حضرات، یہ جو محفل ہے اس کا وعدہ ہے. آج کل ایک نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی فتنہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن کے اتنے الفاظ ہٹا دیے جائیں، نکال دیے جائیں. دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو ہٹانے والا خود ہی ہٹ جاتا ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے کہ جو کورٹ کے اندر عرضی کی، فلانی جگہ عرضیاں کی کہ اس کے اندر قرآن کی جو چند آیتیں اس کو ہٹا دیا جائے. اللہ نے دنیا میں ہی اس کو ایمان سے ہی ہٹا دیا. اس کی ایک زندہ مثال ہے. اور قرآن کی آیت ہے نا وضع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود ٹل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. یہ نظم جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شاید اس دور کے اس حالات کے جو ملک کے حالات ہیں، یہ اس پر شاید بہت زیادہ فٹ ہوگا. اس لیے میرے اشعار پر ذرا نظر کریں اور غور کریں. پھر عشق وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے. پھر عشق وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے. سبحان اللہ. ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہ ہے. پھر عشق وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے. سینوں میں وفا کے بندوں کے پھر شوق شہادت اٹھا ہے. سینوں میں وفا کے بندوں کے پھر شوق شہادت اٹھا ہے. پھر عشق وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ. اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہ ہے. تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے. تاریخ کا جب بھی رخ بدلا ہے ہمیں دیوانوں نے. انصاف
جل کے ہمیں پروانوں نے بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ انصاف کی شمع روشن کی جل جل کے ہمیں پروانوں نے ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے مقتل بھی ہمارا گیوارا زندہ بھی ہمارا مسکن ہے مقتل بھی ہمارا گیوارا زندہ بھی ہمارا مسکن ہے ہم رائے وفا میں سر کو دے یہ سارا جہاں پر روشن ہے ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے اس مصرے پہ ذرا غور کریں ارشاد ہم کھیل سمجھ کر لڑتے ہیں طوفان کی بھیانک موجوں سے بے شک بے شک ہم کھیل سمجھ کر لڑتے ہیں طوفان کی بھیانک موجوں سے کیا اہل جنوں دب جائیں گے ان اہل جفا کی موجوں سے کیا اہل جنوں دب جائیں گے ان اہل جفا کی موجوں سے ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے سینوں میں وہ جذبہ رکھتے جو آگ بھی ہے اور شبنم بھی سینوں میں وہ جذبہ رکھتے جو آگ بھی ہے اور شبنم بھی ہم گنچا صفت بھی رکھتے مزاج برہم دی ہم گنچا صفت بھی رکھتے مزاج برہم بھی ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلا کر یہاں تک آیا تھا ماضی میں جو طوفان یورپ سے منڈلا کے یہاں تک آیا تھا ہم نے ہی اسے للکارا تھا ہم نے ہی اسے ٹھکرایا تھا بے شک ہم نے ہی اسے للکارا تھا ہم نے ہی اسے ٹھکرایا تھا ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے جب جا بھی مصیبت پیش آئی ہر گوشہ وطن کا شاہد ہے جب جب بھی مصیبت پیش آئی شمشیر بکف ہم جا پہنچے جب جب بھی ضرورت پیش آئی شمشیر بکف ہم جا پہنچے جب جب بھی مصیبت پیش آئی ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے توقیر وطن ہے امن و امان
سارے وطن کے دشمن ہیں، وہ سارے جہاں کے دشمن ہیں، وہ سارے وطن کے دشمن ہیں، وہ سارے جہاں کے دشمن ہیں۔ ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے، وہ باغ کے مالی ہو کر بھی پھولوں کی حفاظت کر نہ سکے، وہ باغ کے مالی ہو کر بھی پھولوں کی حفاظت کر نہ سکے، سازش تو خزاں سے کر بیٹھے، گلشن سے محبت کر نہ سکے، سازش تو خزاں سے کر بیٹھے، گلشن سے محبت کر نہ سکے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہے، گر نظم گلستاں یوں ہی رہا، انجام گلستاں کیا ہوگا، گر نظم گلستاں یوں ہی رہا، انجام گلستاں کیا ہوگا، الفت ہی نہیں جب گلشن سے تسکین سما کیا ہوگا، ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہیں، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ وفا کی راہوں میں ایک شور سلاسل برپا ہے، ہم اہل جنوں کو ہر رخ سے 100 بار جہانے پر خواہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اس کے بعد ہمارے کارواں کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ سفیان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ حافظ سفیان صاحب سٹیج پر۔ رتبہ ہے کتنا ارفع اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا ارفع اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا ارفع اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا ارفع اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا ارفع اعلیٰ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، مٹھی میں آ کے دیکھ لے دشمن رسول، اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے
دشمن رسول، اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، بہت خوب، کنکر پڑھتے رہیے۔ ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا ہنسی ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ امی لقب ضرور ہے لیکن ہے گہر علم، لیکن ہے گہر علم، امی لقب ضرور ہے لیکن ہے گہر علم، لیکن ہے گہر علم، امی لقب ضرور ہے لیکن ہے گہر علم، امی لقب ضرور ہے لیکن ہے گہر علم، جاہل سمجھ نہ پائے گا رتبہ رسول کا، رتبہ رسول کا، جاہل سمجھ نہ پائے گا رتبہ رسول کا، رتبہ رسول کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، کافر بھی پاس آ کے مسلمان ہو گئے، کچھ ایسا پرجمال تھا چہرہ رسول کا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چہرہ رسول کا، کچھ ایسا پرجمال تھا چہرہ رسول کا، چہرہ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، باطن کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، باطن کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت،
ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، بے شک بے شک، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ رسول کا، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ کرے کہ ہم تمام کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو۔ حضرات، اب ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت النبی پڑھانے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں جو قربانی میں بے مثال ہے، جو اس جلسے کے منتظمین کے ایک اہم رکن ہیں اور بانی مسجد الیاس محترم حاجی سعید صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت نعت گوئی دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عشق نبی کو اجاگر کرے، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال سعید، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال سعید، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے مسجد الیاس میں۔ حاجی سعید صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، ہاں نبی کا مقام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، ہاں نبی کا مقام ہے، جبریل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے، ہاں فرشتہ غلام ہے، پہلے سلام سے کہیں عبادت ہے یہ سلام، پہلے سلام سے کہیں عبادت ہے یہ سلام، کہیں عبادت ہے یہ سلام، نام خدا کے بعد محمد کا نام ہے، ہاں محمد کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، ہاں نبی کا مقام ہے، جبریل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے، ہاں فرشتہ غلام ہے، نقش قدم پہ جو بھی چلا ہے حضور کے، ہاں چلا ہے حضور کے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، دوزخ حرام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، ہاں نبی کا مقام ہے،
سرکار کی، ہاں میرے سرکار کی توہین کی ہے جس نے میرے سرکار کی، ہاں میرے سرکار کی واللہ اس پہ باغ جنت حرام ہے، بے شک بے شک ہاں جنت حرام ہے، بے شک کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، ہاں نبی کا مقام ہے منکر نکیر قبر میں پوچھیں گے جس گھڑی، ہاں پوچھیں گے جس گھڑی آقا کہیں گے چھوڑ دو میرا غلام ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ میرا غلام ہے کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، نبی کا مقام ہے جبریل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے، فرشتہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات اب ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نوخیز متشاعر جو اپنی آواز میں ایک سحر رکھتے ہیں، جس سے میری مراد جامعہ اہل صفا کے استاد مولانا مشاہد صاحب ندوی ہیں کہ وہ آئیں اور نعت النبی پیش فرمائے۔ مولانا مشاہد صاحب سٹیج پر۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہاں کی فقیری ہے رشک امیری، وہاں کی فقیری ہے رشک امیری، وہیں پر بسر ہو میری زندگانی، اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ طیبہ آمین آمین یا رب العالمین، زمزم کا پانی، وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی، وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں، وہ گلیاں وہ ساقی کوثر کی گلیاں، وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو ابھی تک ہے، جن میں محمد کی خوشبو ابھی تک
کرم کے گھٹاؤں کے منظر ابھی تک وہی رت ہے صدیوں پرانی. وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. ماشاء اللہ بہت خوب. وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے, وہاں چار سو وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے, وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے, وہاں جا کے آتے ہیں تقدیر والے. وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت, وہاں کا سویرا کرم کی ضمانت, وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت. وہ ایسی زمین آسماں جس کو چومے جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی. طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا. جو ظالم تھے ہر ظلم ان سے چھڑایا, کہ آدم کے بیٹوں کو جینا سکھایا. وہ محتاج جن کے نہیں تھے ٹھکانے گلے سے لگایا, انہیں مصطفیٰ نے جہاں پر غریبوں کو عزت ملی ہے, یتیموں نے پائی جہاں شادمانی. وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی, مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی. ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی, مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی. کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں, کہاں تک جدائی کے صدمے اٹھاؤں, کہاں تک میں حالات اپنے بتاؤں. اے باد صبا ساتھ اپنے اڑا کر وہیں مجھ کو لے چل, بڑی مہربانی. وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی, وہ طیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی. پڑھو دوسری, ایک دوسری نعت, ایک اور نعت ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے آپ لوگ تو بولو یار. ہم لوگ محمد کے محبت میں بیٹھے ہیں کہ اپنی محبت میں بیٹھے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے. جو اشعار پڑھے جاتے ہیں نبی کی شان میں پڑھی جاتی ہے, تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم اور سبحان اللہ زور سے تو بولو. ارے بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ, سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ بولو اللہ اکبر. ہاں اب معلوم پڑا کہ مجاہد بیٹھے. زور سے بولو اللہ اکبر. ماشاء اللہ. کعبہ ہے میرے دل میں, مدینہ ہے نظر میں. کعبہ ہے میرے دل میں,
مدینہ ہے نظر میں، ہے شمس و قمر نور نبوت سے منور، شمس و قمر نور نبوت سے منور، ہو بوئے محمد سے جہاں کیوں نہ معطر، ہو بوئے محمد سے جہاں کیوں نہ معطر، خوشبو و پسینے کی کہاں ہے گل تر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ یہ جذبہ ایثار کسی نے نہیں پایا، یہ جذبہ ایثار کسی نے نہیں پایا، صدیق نے اسلام پہ کیا کیا نہ لٹایا، صدیق نے اسلام پہ کیا کیا نہ لٹایا، بس نام نبی نام خدا رہ گیا گھر میں، کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ ماشاءاللہ، افلاک نے دیکھے ہیں وہ چاپاش نظارے، افلاک نے دیکھے ہیں وہ چاپاش نظارے، سوکھے ہوئے دریا میں مچلتے ہوئے دھارے، سوکھے ہوئے دریا میں مچلتے ہوئے دھارے، تاخیر قیامت کی تھی تحریر عمر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ ہے نظر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سوچا تھا تیری سادگی پر لکھوں کوئی غزل، سوچا تھا تیری سادگی پر لکھوں کوئی غزل، پر افسوس تیرے معیار کے الفاظ نہ ملے۔ حضرات، اس کے بعد ہم بلا کسی تاخیر کے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے خصوصی شاعر قاری ثاقب صاحب دہرادون کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور محفل کو ناچ سے منور کرے۔ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ۔ قاری ثاقب صاحب مائک پر۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور اہل محلہ،
سب سے پہلے میں آپ حضرات کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا منظر۔ اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ شہر محبت۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب کے جو چاند کے متعلق جو اشعار تھے نعت میں، ان کے اوپر ایک اشعار یاد آیا۔ سورج ان کے در سے سویرا لیتا ہے، سورج ان کے در سے سویرا لیتا ہے، ان کے نور سے چاند اجالا لیتا ہے۔ چومتے ہیں حجر اسود کو سب لیکن، چومتے ہیں حجر اسود کو سب لیکن، حجر اسود نبی کا بوسہ لیتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے
کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی میٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت، جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، بہت خوب، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت، اجازت اگر ہو، ماشاءاللہ، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، کیا بات ہے، وہ شہر محبت، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، الحمدللہ، وہ شہر محبت، وہ شہر محبت، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، شہر محبت، وہ شہر محبت۔ ہم سب بخیل لوگ بیٹھے ہیں کیا یار، اتنے ماشاءاللہ اشعار ہو رہے ہیں، کسی کے جیب سے ہاتھ باہر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، ہدیہ دینا، تحفہ دینا نبی کے اشعار پر، اللہ کے کلام پر جو انسان اپنے تحفے سے نوازتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں نواز دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے قاری ثاقب صاحب کو ہمارے ساتھی کی طرف سے اس نعت پڑھنے پر عطر کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ سعید بھائی کی طرف سے قاری ثاقب صاحب کو 100 روپے پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی زور سے آمین تو بول سکتے ہو نا یار، آمین، آمین تو بولو، آمین۔ اس کے بعد حضرات، اب وہ گھڑی آ چکی جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا۔ اب ہم ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہے ہیں جو اپنے طرز ترنم میں ایک ایسا جادوئی اثر رکھتا ہے جسے سن کر مرجھائے ہوئے پھول کھل جاتے ہیں، اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جاتی ہے، سوکھے ہوئے پتوں میں جان پڑ جاتی ہے، افسردہ کلیوں میں شگفتگی آ جاتی ہے اور ٹہنیاں گل خیز ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسا شاعر کہ اگر کوئی کلمہ غرابت بھی اس کے ہونٹوں سے گزر جائے تو اس میں بلاغت کی جانفشانی بھر جائے۔ میرا اشارہ شاعر اسلام خوب خوش الحال جناب قاری عبدالباطن صاحب کی طرف ہے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور محفل میں 4 چاند لگا دے۔ محفل سے اٹھ کر محفل رونق کہاں گئی،
محفل سے اٹھ کر محفر نونک کہاں گئی، کھل اے زبان شمع کے کچھ ماجرا کھلے، کس حال میں ہے لالا و نسرین و نسترن، کس حال میں ہے لالا و نسرین و نسترن، کچھ کہہ کے فضل گل کا بھرم صبا کھلے۔ قاری باطن صاحب مائک پر۔ ہلو 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 ٹھیک صدر اجلاس صدر موصوف حضرت مولانا مصعب صاحب دامت برکاتہ، ناظم مشاعرہ ناظم اجلاس حضرت مولانا اویس صاحب، آج کے اس پروگرام کے سرپرست جناب محترم سعید صاحب، اسٹیج پر موجود علماء کرام، حاضرین جلسہ، نعت پاک کے لیے حکم ہوا ہے۔ آئیے دوستو، آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نعت پاک کا مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو نوجوان کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، بتا آگے آ جاؤ، تم لوگ آ جائے۔ جسے دیکھ کر اشک کرتی ہے دنیا۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ منوس صاحب پرچور چمت دیکھیے، واہ واہ کیجئے۔ ہمارے فیض آباد کے ایک شاعر تھے، طنز و مزاح کے مزاحیہ شاعر تھے، وہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے اگر شعر پسند آئے تو واہ واہ کیجئے، نہ پسند آئے تو ہائے ہائے کیجئے، کچھ تو کیجئے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ مگر یہ نعت رسول کی محفل ہے، یہاں ادب ضروری ہے، گفتگو نہ کریں، شعر سنیں۔ جسے دیکھ آگے آئیے تھوڑا سا، جسے دیکھ کر اشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شگر طیبہ قسم سے قسم سے، جسے دیکھ کر اشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شگر طیبہ قسم سے قسم سے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سے قسم بہت سے۔ خوب بہت خوب۔ عرب کی زمین پہ زمین پہ زمین پہ زمین پر، عرب کی زمین پر بہت خوبصورت، عرب کی زمین پر بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ قسم سے قسم سے، عرب کی زمین پر بہت خوبصورت ہے آقا کا روضہ قسم سے قسم سے۔ دوستو، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، اور اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ پھاڑ ڈالتی۔ دوستو میں شعر حاضر کرتا ہوں، سمجھ۔ قسم سے قسم سے وہ نور مجسم، توجہ ارشاد کر سکتے، وہ نور مجسم کا نورانی چہرہ، وہ نور مجسم کا نورانی چہرہ، جسے دیکھ کر سر کٹائیں صحابہ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجسم وہ نور مجسم، وہ نور مجسم کا نورانی چہرہ، جسے دیکھ کر سر کٹائیں صحابہ، کٹائیں صحابہ۔
نہ امت ہے ایسی 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 ایسی، نہ امت ہے ایسی، نہ ایسا نبی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، امت ہے ایسی نہ ایسا نبی ہے محمد کے جیسا، قسم سے قسم سے، نہ امت ہے ایسی نہ ایسا نبی ہے محمد کے جیسا، قسم سے قسم سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، ان کے حضور میں یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا آرام فرما رہے ہیں، گرمی کا مہینہ ہے، آپ کے بدن مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ نے کسی طرح اس پسینے کو ایک شیشے میں قید کیا رکھا، جب گھر سے دلہن رخصت ہونے لگی ہے تو پسینہ نبی کا لگا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 7 نسلیں میں کی ہیں۔ کتنی نسلیں؟ 7 نسلیں۔ میں شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ مہکتی ہے نسلیں ہوئی ایسی برکت، مہکتی ہے نسلیں، مہکتی ہے نسلیں 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 نسلیں، مہکتی ہے نسلیں ہوئی ایسی برکت، اسے مشک و عنبر کی کیا ہو ضرورت، مہکتی ہے نسلیں ہوئی ایسی برکت، اسے مشک و عنبر کی کیا ہو ضرورت، کیا ہو ضرورت، ملا جس دلہن کو دلہن کو دلہن کو دلہن کو، ملا جس دلہن کو گلے ہاشمی کا وہ دلکش پسینہ، قسم سے قسم سے، ملا جس دلہن کو گلے ہاشمی کا وہ دلکش پسینہ، قسم سے قسم سے۔ یہ بیچ میں جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لے، آگے آ جائے، جو فرشتوں کے لیے آپ نے چھوڑ رکھی ہے کہ آگے شاید فرشتے بیٹھیں گے، آگے بڑھ جائیں بھائی، فرشتے تو ضرور بیٹھیں گے مگر وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ایک آ آواز جائیں، قریب آ جائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں ایسی کھسک کے پہنچا دے۔ آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ قاری صاحب دوبارہ ارشاد۔ حاجی ابو الخیر صاحب کہاں ہیں؟ خیر کا کوئی معاملہ ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، ہیں بھائی اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ حاجی ابو الخیر صاحب ماشاءاللہ، کہاں ہے ابو الخیر؟ کہاں ہے بھائی؟ آ جاؤ۔ شفیق بھائی آگے آؤ۔ مہکتی ہے نسلیں ہوئی ایسی برکت، اسے مشک و عنبر کی کیا ہو ضرورت، مہکتی ہے نسلیں ہوئی ایسی برکت، اسے مشک و عنبر کی کیا ہو ضرورت، کیا ہو ضرورت، ملا جس دلہن کو دلہن کو دلہن کو دلہن کو دلہن کو، ملا جس دلہن کو گلے ہاشمی کا وہ دلکش پسینہ، قسم سے قسم سے۔ اور یہ بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اب ہمارا داہنا بازو بھی مضبوط ہو گیا ہے، اب بایاں بھی مضبوط ہو گیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حاضر کرتا ہوں، سماعت بحسن نظر، سعید بھائی شعر سنیں۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے، بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا، صرف سبحان اللہ سے کام نہیں چلے گا، جیب خالی کرو۔ بحسن نظر
بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے، بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے، کعبہ جھکا ہے، نگاہیں جو اٹھی، نگاہیں جو اٹھی در آمنہ پر، یقیناً در آمنہ کا یہ بچہ ہے کعبے کا کعبہ، قسم سے قسم سے، یقیناً در آمنہ کا یہ بچہ ہے کعبے کا کعبہ، قسم سے قسم سے۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ نعت پاک کا ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں۔ بیٹا عطا بخش یہاں کے بیٹھو، آؤ یہاں۔ نبی بلال کو سبحان اللہ، یہاں گفتگو نہ کریں، ارشاد توجہ ہے۔ نبی بلال کو، یہ میری زندگی کا بڑا مختصر سا مجمع، اتنے کم مجمع میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، وہ بھی اتنے بڑے شہر میں۔ اللہ اکبر۔ نبی بلال کو، نبی بلال کو وہ عز و شان دیتے ہیں، نبی بلال کو وہ عز و شان دیتے ہیں، وہ چڑھ کے کعبے کی چھت پر اذان دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ چڑھ کے کعبے کی، جب غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، اب بات کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ وہ چڑھ کے کعبے کی چھت پر اذان دیتے ہیں، امیہ جس کی ہے، امیہ جس کی ہے تو دشمنی پہ آمادہ، ویسا امیہ جس کی امیہ جس کی ہے تو دشمنی پہ آمادہ، بلال اس کے لیے اپنی جان دے، بلال اس کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ دوستو درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ قاری باطن صاحب کے اوپر ایک شعر کہنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ زمین کے حصے میں ایک آسماں اتر آیا، زمین کے حصے میں ایک آسماں اتر آیا، نظر نے چوم لیا کہکشاں اتر آیا، ہے پر بہار فضائے باطن جاری رکھو، ہے پر بہار فضائے باطن جاری رکھو، ہزاروں گل نہیں سارا گلستہ اتر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے دوستو کہ ہندوستان کے اکثر و بیشتر نعت خواں وہ پاکستان کے نعت خواں کی نقل کرتے ہیں، مگر میرے دو کلام اس وقت پاکستان والے پڑھ رہے ہیں، حافظ ابو بکر صاحب، ایک نعت پاک میری ہے آمنے سامنے، اور جو پڑھنے جا رہا ہوں دوسری یہ نعت پاک ہے۔ دوستو جہاں جہاں اردو کے جاننے والے ہیں وہاں وہاں یہ نعت پاک پڑھی جا رہی ہے۔ دوستو میں حاضر کرتا ہوں، انشاءاللہ میرے جانے کے بعد آپ کا پورا علاقہ مجھے یاد کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور، بار بار بلایا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا بھائی درود شریف کو زور سے پڑھو، نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس آیت کی روشنی میں میں مطلع پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں سب سنیے گا۔ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، جن کی تعریف خود رب
کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، بے شک غلط بات ہے، بے شک۔ ارے اب تو بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی عظمت، اے بیٹا کھیل مت کرو یہاں، ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات، بے شک سبحان اللہ، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے۔ دوستو پہلا بند میں حاضر کرتا ہوں، ارشاد ہو ارشاد۔ ام المومنین سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی اپنے چاند کو دیکھتی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر میں نے فیصلہ کیا یہ دنیا کا چاند میرے چاند کا صدقہ ہے، اگر میرا چاند نہ ہوتا تو دوستو دنیا کا چاند نہ ہوتا۔ بہت سارے شعراء کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک چاند سے تشبیہ دی، میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، زمینوں، آسماں سب صدقہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہے نا؟ ہم دیکھیے گا غلط بات کا استعمال یہاں میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، اور انعام نہ دینا یہ بھی غلط بات ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ بھی غلط بات ہے، حقیقت ہے۔ ہاں غلط بات ہے ویسا، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اب تو کہہ دو سبحان اللہ، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، ارے چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، ارے چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ بہت خوب۔ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے۔ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور دوستو بڑا قیمتی شعر علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اس بند کے اندر حاضر کرتا ہوں، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، بولو زور سے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں پڑھتا ہوں سنیے گا، اگر اچھا لگے سچا لگے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا، حاضر کرتا ہوں سمجھ۔ ہاں غلط بات ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء،
انبیاء. بے شک بے شک. ارے اب تو بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جب شہید کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے تو نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شعر سنیے گا. اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے. غلط بات ہے. بے شک. ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے. ہاں غلط بات. اس شعر پر تو پورے مجمع کو آ جانا چاہیے تھا. پھر سے میں اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء. اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. جب اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے. ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے. ہاں غلط بات ہے. اور دوستو یہ بند میں حاضر کرتا ہوں اور میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ میرا فتویٰ ہے اور فتویٰ بالکل سچ ہے. حاضر کرتا ہوں سنیے. قاری باطن صاحب آپ کلام پڑھ رہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی آپ سورج سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں مہر تابہ سے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھے. اچھا. مہر تابہ سے کہہ دو اپنی کرنیں سنبھال رکھے. میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. بے شک. اللہ اکبر. ابو الخیر صاحب شعر سنیے گا. بند. ہاں غلطی بات ہے جو ملا ہے نبی کے ہی صدقے ملا. سبحان اللہ. جو ملا ہے نبی کے ہی صدقے ملا ہے. صحابہ سے امت کا گلشن کھلا ہے. صحابہ سے امت کا گلشن کھلا. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا. پیچھے والی بھی بولیے. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اس کے گھر آنا جانا غلط بات ہے. اس کے گھر آنا جانا غلط بات ہے. قاری عبد الباطن صاحب ارے زور سے بولو زندہ باد زندہ باد. میں یہ لانا غلط بات ہے. اور دوستوں میں مقطع پڑھتا ہوں پوری نعت پاک کا نچوڑ مقطع سنیے. میں قدا ہے نبی کا سبھی کے لیے. میں قدا ہے نبی کا سبھی کے لیے. آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے. آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے. ادھر توجہ. آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے.
عشق سرکار سے جام خالی ہے گر عشق سرکار سے جام خالی ہے گر پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے، مقرر بات ہے۔ چار مصرے پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، جماعت کے سارے ساتھی یہاں موجود ہیں، چار مصرے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ رزاق کہہ رہا ہے، آپ کے مطلب کا شعر سنیے گا۔ رزاق کہہ رہا ہے برکت نماز میں، برکت تو چاہتا ہے مصلی بچھا کے دیکھ۔ چوتھے مصرے پر آپ کی توجہ چاہوں، رزاق کہہ رہا ہے برکت نماز میں، برکت تو چاہتا ہے مصلی بچھا کے دیکھ۔ تبلیغ دین ہی سے ملے گی تجھے نجات، ارے تجھ کو یقین آئے تو چلا لگا کے دے، چلا لگا کر دوبارہ تبلیغ دین ہی سے ملے گی تجھے نجات، تجھ کو یقین آئے تو چلا لگا کے دیکھ، تجھ کو یقین آئے تو چلا لگا کے دیکھ، اور اس پر بھی یقین نہ آئے تو 4 مہینے لگا کے دیکھ۔ بے شک صحیح ساتھ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں بڑے گھر والے، بے شک توجہ، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں بڑے گھر والے، ہم اگر جاتے ہیں طیبہ کو مقدر والے، ہم اگر جاتے ہیں طیبہ کو مقدر والے، جو ہیں تبلیغ جماعت میں برا مت کہیے۔ بے شک جتنے لوگ سب کی جیب سے انعام نکلنا چاہیے انشاءاللہ، یہ شرط، جو ہے تبلیغ جماعت میں برا مت کہیے، جو ہے تبلیغ جماعت میں برا مت کہیے، جائیں گے خلد میں، جائیں گے خلد میں، جائیں گے خلد میں یہ بوریا بستر والے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ بھائی قاری صاحب نے اتنے اچھے اشعار سنائے مزید فزید کہ یہ غلط بات ہے، اتنے اچھے اشعار سن کر اپنے جیب میں ہاتھ نہ ڈالے، یہ غلط بات ہے۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب نے تو کیا خوب کمال کر دیا۔ سورج ان کے در سے سویرا لیتا ہے، سورج ان کے در سے سویرا لیتا ہے، ان کے نور سے چاند اجالا لیتا ہے، چومتے ہیں حجر اسود کو سب لیکن، چومتے ہیں حجر اسود کو سب لیکن، حجر اسود نبی کا بوسہ لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی بزم تصور سجی تھی تو کچھ شاعر کہتا ہے، بزم تصور سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصور سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی۔ کس کی نظروں میں بھائی؟ نظروں میں مصطفیٰ کے گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں قاری مشاہد صاحب کو ایک شعر کے ساتھ کہ وہ آئے اور محفل میں 4 چاند لگائیں۔ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائیں، جب ان کا
کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. ایک مرتبہ دل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ ہو جائے گا، مصطفیٰ ہو جائے گا، وہ خدا کا اور اس کا بھی خدا ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب. بھی خدا ہو جائے گا، وہ خدا کا اور اس کا بھی خدا ہو جائے گا، بھی خدا ہو جائے گا. جس بشر کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو جائے گا، مصطفیٰ ہو جائے گا. جس نے تن من دھن لٹایا، جس نے تن من دھن لٹایا، سرور کونین پر، سرور کونین پر، زندگی میں وہ یقیناً پارسا ہو جائے گا، پارسا ہو جائے گا. زندگی میں وہ یقیناً پارسا ہو جائے گا، پارسا ہو جائے گا. نقش پائے مصطفیٰ پر چلنے والوں کے لیے، چلنے والوں کے لیے. نقش پائے مصطفیٰ پر، نقش پائے مصطفیٰ پر چلنے والوں کے لیے، چلنے والوں کے لیے. خلد میں جانے کا سیدھا راستہ ہو جائے گا، راستہ ہو جائے گا. خلد میں جانے کا سیدھا راستہ ہو جائے گا، راستہ ہو جائے گا. ظالموں مجھ کو نہ چھیڑو، امت سرکار ہوں، امت سرکار ہوں. ظالموں مجھ کو نہ چھیڑو، امت سرکار ہوں، امت سرکار ہوں. ظالموں مجھ کو نہ چھیڑو، ظالموں مجھ کو نہ چھیڑو، امت سرکار ہوں، امت سرکار ہوں. ورنہ ہندوستان ایک دن کربلا ہو جائے گا، کربلا ہو جائے بے شک، بے شک، بے شک، بے شک. ورنہ ہندوستان ایک دن کربلا ہو جائے گا، کربلا ہو جائے گا. جس بشر کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو جائے گا، مصطفیٰ ہو جائے گا، وہ خدا کا اور اس کا بھی خدا ہو جائے گا، بھی خدا ہو جائے گا.
جزاکم اللہ خیرا و احسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہمارے مہمان خصوصی جو دہرادون سے تشریف لائے ہیں، قاری ثاقب صاحب کو دعوت دے رہے ہیں ایک شعر کے ساتھ کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ آمد سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا، آمد سرکار سے روشن زمانہ ہو گیا، چھڑ گئی سب ظلمت موسم سہانا ہو گیا، لے کے جب قرآن وہ سدرہ کا بلبل آ گیا، بند ہوئے آسماں شیطا کا جانا ہو گیا۔ بے شک بے شک، قاری ثاقب صاحب مائک پر۔ ماشاءاللہ۔ شہر نبی کی، شہر نبی کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، بالکل بالکل نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دیکھو گے تو کھو جاؤ گے، جلوہ ہی کچھ ایسا، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، وہ جو عدوئے سروردی ہے، خلد میں کیسے جائیں گے، خلد میں کیسے جائیں گے۔ وہ جو عدوئے سروردی ہے، وہ جو عدوئے سروردی ہے، خلد میں کیسے جائیں گے، خلد میں کیسے جائیں گے۔ جنت میں عشاق نبی کا قبضہ ہی کچھ ایسا ہے، قبضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دیکھو گے تو کھو جاؤ گے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شاہد ہے تاریخ اس کا، ثانی نہیں ہے عالم میں، ثانی نہیں ہے عالم میں۔ شاہد ہے تاریخ اس کا، ثانی نہیں ہے عالم میں، ثانی نہیں ہے عالم میں۔ میرے نبی محبوب خدا کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دیکھو گے تو کھو جاؤ گے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایمان لاؤ اے انسانو، آقا کو آقا جانو، آقا کو آقا جانو۔ ایمان لاؤ اے انسانو، ایمان لاؤ اے انسانو،
کو آقا جانو، ورنہ حشر میں رسوا ہوں گے، خطرہ ہی کچھ ایسا ہے، خطرہ ہی کچھ ایسا ہے، دیکھو گے تو کھو جاؤ گے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ جائے گا آقا جن کو کہے اپنا، آقا جن کو کہے اپنا، حشر میں وہ بخشا جائے گا، آقا جن کو کہے اپنا، آقا جن کو کہے اپنا، سرور دنیا وہ مقتدیٰ کا صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، دیکھو گے تو کھو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب ہم جلسے کا اختتام دعا سے کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. مولا کریم بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ پاک گناہوں کے ساتھ مولا کریم بہت گناہ کیے ہیں، زندگیاں گزار دی ہے، یا اللہ پاک ایک بہت اونچا عمل کیا ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ محنتیں ہوئی ہے، یہ قربانیاں جو دی گئی ہے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہے گئے ہیں، یا اللہ پاک اس پڑھنے کو سننے کو قبول فرما لے، تیری بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ پاک اس بستی کو تیرے نبی کا عاشق بنا دے، یا اللہ پاک بستی کے ایک ایک فرد کو تیرے نبی کا عاشق بنا دے، تیرے نبی کا سچا متبع بنا دے، یا اللہ پاک پورے عالم میں تیرے دین پر ہر ایک کو چلنے والا بنا دے، ہر فرد کو، ہر بشر کو تیرے دین پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ پاک ہماری مہمانان نے جو خصوصی ہے اس میں سے قاری ثاقب صاحب ہیں، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، یا اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک جو شعراء حضرات اپنا وقت نکال کر قربانیاں دے کر کے آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما لے، جو مجمع آیا ہے اللہ پاک ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے، یا اللہ پاک ان کی قربانیوں کے صدقے مولا کریم پورے عالم میں تیرے دین کو زندہ فرما دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرما دے، یا اللہ پاک بہت کچھ مانگنا تھا نہیں مانگ پائے، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گا اپنے شان نشان اپنے فضل سے خزانہ غیب سے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.